نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العلي العظيم. علماء کرام کی مسلسل محنتوں کی وجہ سے 7 ستمبر سن 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر موجود تمام مذہبی و سیاسی جماعتوں نے مل کر مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو کافر قرار دے دیا تھا. عند الشرع تو نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ سے وہ پہلے ہی کافر ہو چکے تھے، لیکن ملکی قانون میں 7 ستمبر 1974 کی تاریخ یہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. ظاہر ہے اس قرارداد کے پاس ہونے سے جہاں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑی، وہیں پر قادیانیوں کے پیٹ میں بھی بڑا سخت مروڑ اٹھا اور انہوں نے بہانے سے اس قرارداد کے خلاف باتیں شروع کر دیں. ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے جاوید احمد غامدی. انہوں نے بھی اپنے انداز میں اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ سماعت فرمائیے. آپ بھی دے رہے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے بات کے واضح ہو جانے کے بعد جانتے بوجھتے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. اب ظاہر ہے جانتے بوجھتے ماننے سے انکار کر دیا، اس کا تعلق نیت محرکات سے ہے. یہ چیز صرف خدا کے علم میں ہوتی ہے، اس لیے تکفیر بھی صرف خدا ہی کر سکتا ہے. یعنی خدا ہی بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی کافر ہو گیا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی خود اپنے کفر کا اقرار کر لے. تو ہم تو کسی کے بارے میں یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے. ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کی ہدایت کیا ہے. یہ دعوت دینا ہمارا کام ہے، لوگوں کو کافر بنانا ہمارا کام نہیں ہے. یہ فیصلہ اس وقت پیغمبر کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر کرتے ہیں، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ خود فرما دیں گے. یعنی یہ آپ کے خیال میں اس کا جائز ہی نہیں ہے کسی کو اس طرح کسی کے بارے میں یہ بات کہنے کا ہم کو کوئی حق نہیں. ہم اپنے دین کو نہ ماننے والوں کو غیر مسلم کہیں گے، بس. جو اصطلاح ہمیں استعمال کرنی چاہیے وہ نان مسلم ہے. ہم ان کو دین پہنچائیں گے، دعوت دیں گے. یہ بات کہ انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا ہے یہ کفر ہے، اور اس کا فیصلہ ہم تو کر نہیں سکتے، یہ تو خدا کرے گا. لیکن کیا اسٹیٹ یا پارلیمنٹ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی. نہیں، لیکن اگر کوئی نظریہ سامنے آیا، کوئی ایکٹ سامنے آیا کسی کا ایسا، تو اس میں یہ بحث پیدا ہو جائے تو کیا یہ کیوں پیدا ہو جائے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر گروہ کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے. ہم نے تو مسلمانوں کا ایک نظم قائم کرنا ہے، اس کے اصول حدود قواعد طے ہیں. وہ جب کبھی بھی مسلمانوں کو توفیق ہو وہ اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے کرے. ہمارے دین میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے، کسی جگہ نہیں دیا گیا کہ ہمیں لوگوں کے ایمان کے فیصلے کرنے چاہیے. یہ آپ نے سن لیا کہ غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے بعد اب ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. بھئی یہ کون سا اصول ہے؟ یہ کس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے؟ یہ آپ نے کہاں سے قانون بنا لیا ہے کہ آج ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے؟ کیا یہ ہندو، یہ سکھ، ان کو ہم کافر نہیں کہیں گے؟ یا چلیے ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اور خباثت اس کے دماغ کو چڑھتی ہے، دعویٰ کرتا ہے میں مسلمان ہوں، وہ قرآن شریف کو پکڑتا ہے
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ، وہ قرآن پاک کو پکڑ کر گندی جگہ پر پھینک دیتا ہے توہین کی نیت سے، تو کیا اب اس کو بھی مسلمان کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا؟ ایک آدمی کہتا ہے میں پکا سچا مسلمان ہوں جی، لیکن یہ نماز تو فراڈ ہے، اس کی تو حقیقت کچھ نہیں، کلمہ پڑھے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، لیکن ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے، تو کیا پھر بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا؟ ہم خاموشی سے دیکھتے رہیں گے جو دین کے محافظ ہیں؟ غامدی صاحب نے یہ سارا فلسفہ بیان جو کیا ہے وہ صرف اور صرف قادیانیوں کو بچانے کے لیے یہ انہوں نے فلسفہ بیان کیا ہے، ان کا یہ اصول بالکل غلط ہے۔ پھر ایک اور بات کی طرف بھی توجہ فرمائیے، مرزا قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کا منکر ہے، جاوید احمد غامدی یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے منکر ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کا بھی نہ قرآن میں کوئی ذکر ہے، اور نہ جو حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک اس میں کوئی ذکر ہے۔ دوسری تیسری صدی کی بعض کتابوں میں روایتیں آ گئی ہیں، لیکن وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید دوسری بات بیان کر رہا ہے، یہ کتابیں دوسری بات بیان کر رہی ہیں۔ مرزا قادیانی بھی نزول مسیح کا منکر ہے، یہ جاوید احمد غامدی یہ بھی نزول مسیح کا منکر ہے۔ تو آخر کوئی نہ کوئی تو مماثلت ہے نا، ان دونوں کی بولی ایک کیوں ہے؟ اس پر بھی احباب کو غور کرنا چاہیے۔ پھر جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی نے سٹیپ بائی سٹیپ متعدد دعوے کیے، اسی طرح غامدی صاحب نے بھی ایک عجیب دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی وہ تو صوفی آدمی تھے، ورد وظائف والے آدمی تھے، انہوں نے تو کبھی بالتصریح نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ اب یہ بھی سماعت فرما لیجئے، خود غامدی صاحب کی زبان سے سماعت کر لیجئے۔ تو یہ جو مقام مرتبہ یہ بیان کیا، بالکل یہیں سے مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے، وہ بنیادی طور پر صوفی تھے، تصوف سے ان کا اشتغال تھا، اسی طرح کے اوراد وظائف چلے یہی چیزیں جو تھیں ان کے ہاں، آپ ابتدائی زندگی ان کی پڑھیں تو وہ اصل میں یہی تھے، اسی میں انہی چیزوں کو وہ بیان بھی کرتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں۔ تو آہستہ آہستہ جس طرح یہاں آپ نے دیکھا ہے نا کہ ذرا الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتتے ہیں، تو آہستہ آہستہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، پھر انہوں نے کہا کہ میں گویا میرا مطلب اصطلاحی نبوت نہیں ہے، میں تشریعی نبی نہیں ہوں، پھر میں بروزی نبی ہوں، میں ذلی نبی ہوں۔ بروزی کا مطلب یہ ہے کہ بس جیسے نبوت کا مجھ پر ایک سایہ پڑ رہا ہے یا نبوت کا ایک پرتو میرے اندر آ گیا ہے، اس طرح کی بہت سی باتیں انہوں نے فرمائی، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے یعنی دبے دبے الفاظ میں ایسی باتیں بھی کہیں کہ جن سے یہ معلوم ہوا گویا وہ نبی بنا دیے گئے ہیں اس زمانے کے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ خود مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی جو تحریریں ہیں جتنی بھی ہیں، ان میں بصراحت نبوت کے دعوے کی کوئی تحریر نہیں، یعنی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ آئیے ہم آپ کی غلط فہمی دور کر دیں اگر آپ کے دل کے اندر کوئی ہے، اور غامدی صاحب جو دھوکہ دے رہے ہیں اس دھوکے کا پردہ بھی ہم پھاڑ دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے ان کے الہامات کا مجموعہ جس کا نام انہوں نے رکھا ہے تذکرہ۔ 14 اگست سن 1903 کو ان پر جو الہام ہوا، جو وحی آئی، وہ کیا تھی؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ غامدی صاحب کیا اب بھی آپ کہیں گے کہ انہوں نے صراحتاً نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا؟ اور اس کے مرتب نے اس کے نیچے اس الہام کا ترجمہ بھی کیا ہے، اے سردار پر حکمت قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ تو خدا کا مرسل ہے۔ یہ 14 اگست کو مرزا قادیانی کہتا ہے مجھ پر یہ وحی آئی۔
حالانکہ یہ وہی تو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یہ وہی تو سرکار. اب مرزا قادیانی صراحتاً یہاں تذکرہ کے اندر نبوت اور رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے. ایک اور بھی سن لیجئے. جن دنوں ملک میں طاعون پھیل رہا تھا تو چند دن قادیان میں طاعون ذرا لیٹ پہنچا تو مرزا صاحب نے جٹ اعلان کر دیا. یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 226. سمجھو کہ قادیان اس لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا. غامدی صاحب کیا یہ صراحتاً رسالت کا دعویٰ نہیں ہو رہا کہ خدا کا رسول اور فرستادہ چونکہ قادیان میں تھا اس لیے قادیان کو طاعون سے محفوظ رکھا گیا؟ پھر یہی روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231 اس کے اندر صاف صاف لکھا ہے سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اب بھی غامدی صاحب یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو صراحتاً نبوت اور رسالت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. جب ہم آپ کی گرفت کرتے ہیں تو آپ کے ساتھی ہمیں کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، غامدی صاحب کا ہاتھ ہوگا اور سعید اسد کا گریبان ہوگا. غامدی صاحب، سعید اسد نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے بڑا رحمت للعالمین ہے. جس خدا کو مانتا ہے نا وہ غلط فیصلے نہیں کرتا. انشاءاللہ گریبان آپ کا ہوگا. لاکھوں وہ لوگ جو آپ کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں ان کے ہاتھ ہوں گے. وہ ہاتھ پکڑ کے آپ کا گریبان کہیں گے کہ او غامدی تو نے دنیا میں ہمیں گمراہ کیا تھا، تو نے ہمیں سچا رستہ نہیں دکھایا، تو نے کیوں ہمارے دلوں کے اندر قادیانیت کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کیا ہے. اور سن لیجئے، یہ مرزا صاحب مرزا غلام محمد قادیانی یہ ہیلے بہانے سے درجہ بدرجہ دعوے کرتے تھے. یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 435. یہ جو غامدی صاحب صاحب شریعت نبی، غیر تشریع نبی باتیں بیان کرتے ہیں نا، مرزا صاحب اس کے بارے کیا لکھتے ہیں؟ یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے جس نے اپنی وحی کے ذریعہ سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا، وہی صاحب الشریعت ہو گیا. پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم ہیں، کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہیں اور نہیں بھی. مثلاً یہ الہام قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، اور یہ براہین احمدیہ میں درج ہے اور اس میں امر بھی ہے اور نہیں بھی، اور اس پر 23 برس کی مدت بھی گزر گئی. ایسا ہی اب تک میری وحی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی. دیکھ لیجئے، مرزا غلام محمد قادیانی اپنی وحی کے اندر امر بھی بیان کر رہا ہے، نہیں بھی بیان کر رہا ہے، اور صاف صاف صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے. مرزا صاحب نے ایک اور قانون بیان کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ہے روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 432. اس کے حاشیے میں لکھا ہے
یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوے کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحب الشریعت کے ما سوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں، گو وہ کیسی ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہیہ سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ یعنی مرزا صاحب کے نزدیک کوئی آدمی خواہ کتنا ہی مقرب الہی کیوں نہ بن جائے، اس کے منکر کو کافر نہیں کہیں گے۔ کافر کس کے منکر کو کہیں گے؟ جو صاحب شریعت نبی ہوگا۔ یہ مرزا قادیانی نے قانون بنایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مرزا صاحب اپنے مخالفین کو کیا سمجھتے ہیں جی، مسلمان سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 185۔ یہاں لکھتے ہیں کفر دو قسم پر ہے۔ اول ایک یہ کفر کہ ایک شخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہیں مانتا، یہ ہے کفر کی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم، دوسرے یہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام حجت کے جھوٹا جانتا ہے، جس کے ماننے اور سچا جاننے کے بارے میں خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں کی کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے، پس اس لیے وہ خدا اور رسول کے فرمان کا منکر ہے، کافر ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ دونوں قسم کے کفر ایک ہی قسم میں داخل ہیں۔ کیوں جناب غامدی صاحب؟ آپ تو کہتے ہیں انہوں نے دعویٰ نبوت بالتصریح کیا ہی نہیں ہے، اور یہاں تو وہ اپنے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ کہاں پھر رہے ہو؟ یا تو آپ کو سمجھ نہیں ہے، یا آپ جان بوجھ کر دھوکہ دے رہے ہو، اندر سے آپ لاہوری قادیانی ہو۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہمارا مطالبہ کیا تھا؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ بجائے لمبی چوڑی تقریر کرنے کے دو لفظی بات کا کریں اور یہ کہہ دیں کہ میں جاوید احمد غامدی مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے پیروکاروں کو کافر مانتا ہوں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ، بات ختم۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کہتے اور پورے 1 گھنٹے کا پروگرام آپ ریکارڈ کرواتے ہیں دنیا نیوز چینل کے اوپر اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہمارا گریبان پکڑنے کی باتیں کرتے ہیں آپ، تو پھر دال میں کچھ نہ کچھ تو کالا ہے نا۔ تو پھر ہم آپ کے خلاف چلائیں گے تحریک۔ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں کی طاقت کا بھی علم نہیں ہے، توبہ کر لیں، ابھی وقت ہے، وگرنہ تحریک چلائی جائے گی کہ دنیا نیوز پر آپ کا پروگرام بند کیا جائے۔ کیوں؟ وہ جو آپ کے ہے نا، جو آپ کا پروگرام، اس پروگرام میں دعوت یہ دی جاتی ہے بظاہر کہ ہم دین سکھائیں گے، اور دین سکھانے کے لیے تو بندہ مومن چاہیے نا، بندہ غلام احمد قادیانی نہیں چاہیے، اس کی پارٹی کا بندہ نہیں چاہیے۔ دنیا نیوز والوں کو چاہیے کہ آپ کے پروگرام کو بند کر دیں، بند نہیں کرتے تو پھر ہمارا اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ ہم عوام سے اپیل کریں کہ آج کے بعد آپ دنیا نیوز چینل کا بائیکاٹ کریں۔ پھر صرف عوام تک ہی اپیل نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھ کر وہ جو اشتہاری کمپنیاں ہیں نا، ایڈورٹائزنگ کمپنیز جو آپ کو اشتہارات دیتی ہیں، ان سے بھی کہیں گے کہ جب تک جاوید احمد غامدی کا پروگرام بند نہ کیا جائے دنیا نیوز چینل پر، اتنی دیر تک ان کو اشتہارات دینے بند کر دیے جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہوگا، اور اس بات کو معمولی نہ سمجھیے۔ مجھے کوئی شوق نہیں کسی کو قادیانی کیمپ میں دھکا دینے کا۔ میں تو چاہتا ہوں جس طرح میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری گودوں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کے کناروں سے باہر دھکیل رہا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگ قادیانی کیمپ سے باہر آ جائیں۔ ہمیں کوئی شوق نہیں
لیکن ہم یہ بھی عقل کے خلاف سمجھتے ہیں کہ بندہ قادیانی گروپ کے لیے کام کرے اور ہم اس کو پھر سپورٹ کرتے رہیں، ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں، اور ایسے موقع پر چپ رہنے والوں کو گونگا شیطان کہا گیا ہے۔ ہم گونگا شیطان نہیں بننا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے کرم سے واپس آ جائیں، اللہ آپ پر کرم کرے، آپ واپس اہل سنت کے دھارے میں آ جائیں۔ دیکھیے چلتے چلتے آپ کو ایک اور تحفہ دیتا جاؤں، یہی تذکرہ ہے الہامات، مرزا صاحب کے الہامات کا مجموعہ۔ مارچ 1906 میں انہوں نے کہا، خط لکھا ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد، اس کے نام جس کو وہ مرتد کہتے تھے، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ غامدی صاحب ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے، خدا کے لیے جان بوجھ کر لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے۔ آپ کہتے ہیں مرزا صاحب صوفی آدمی تھے، یہ صوفیہ جو لوگوں کو کافر بنا رہا ہے، یہ صوفیہ جو لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، اور دیجیے بیٹے ذرا، یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن جلد نمبر 14۔ اس کے اندر مرزا صاحب نے کیا فصاحت و بلاغت کے دریا انہوں نے بہائے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، دشمن ہمارے بیابانوں کے خنزیر ہو گئے اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی ہیں۔ میں تو ہوں دشمن ان کا، مجھے تو انہوں نے بیابانوں کا خنزیر کہا ہے انہوں نے، اور ہماری عورتوں کو انہوں نے کتیوں سے بدتر کہا ہے۔ آپ بتائیے غامدی صاحب، آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ ان کے کیمپ میں ہیں یا ان کے دشمن کیمپ میں ہیں؟ اگر آپ ان کے کیمپ میں ہیں تو ہماری طرف سے آپ فارغ، اگر ان کے کیمپ میں نہیں ہمارے کیمپ میں ہیں تو پھر آپ ان کی طرف سے فارغ۔ پھر جب آپ ان کی طرف سے فارغ ہیں تو خام خواہ مفت میں مزہ لینے کا کیا فائدہ؟ تو باتوں کو بندہ عقل کی کرے نا۔ غامدی صاحب جن کو آپ صوفی صافی کہتے ہیں نا، مرزا صاحب تو صوفی صافی تھے، انہوں نے تو کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، سن لیجئے وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جو شخص اس صاف فیصلہ کے برخلاف شرارت اور عناد کی راہ سے بکواس کرے گا اور اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی۔ ایک عیسائی تھا نا عبداللہ آتھم، اس کے ساتھ مناظرہ ہوا تو مرزا قادیانی صاحب جیت نہ سکے، پھر انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا اور اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ عیسائیوں کی فتح ہوئی، اور کچھ شرم اور حیا کو کام نہیں لائے گا، اور بغیر اس کے جو ہمارے ہیں فیصلے کا انصاف کی روح سے جواب دے سکے، انکار اور زبان درازی سے باز نہیں آئے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا، تو صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔ پس حلال زادہ بننے کے لیے واجب یہ تھا کہ اگر وہ مجھے جھوٹا جانتا ہے اور عیسائیوں کو غالب اور فتح یاب قرار دیتا ہے تو میری اس حجت کو وقتی طور پر دفع کر رہے ہیں جو میں نے پیش کی ہے، پر اس پر کھانا پینا حرام ہے۔ اس طرح کی باتیں، ولد الحرام، یہ اس طرح کی گالیاں دینا، کیا یہ طریقہ شرافت ہے؟ آپ تو خود کہتے ہیں نہیں، یہ مولوی صاحبان جو ہیں بڑی سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور میں تو ماشاءاللہ بڑی شریفانہ زبان استعمال کرتا ہوں۔ یہ آپ کی شریفانہ زبان ہے کہ میں سید اسد کا گریبان پکڑوں گا قیامت کے دن؟ یہ تو پتہ چلے گا نا جب قیامت کے دن پہنچو گے انشاءاللہ العزیز۔